توحید ہستی ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مصرع بطور خاص اس شعر کا دوسرا مصرع آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، اور اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی ذہن میں آیا ہوگا، اور بعض اوقات ذہن میں ایک طرح سے غصہ سا بھی آیا ہوگا کہ یہ کیا جو ہے شعر جو ہے یہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر غصہ اس وقت آیا ہوگا کہ جب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شعر اقبال کا ہے، کیونکہ اقبال کی طرف یہ شعر اکثر و بیشتر منسوب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس نشست میں یہی دو باتیں جو ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک تو یہ کہ کیا یہ شعر واقعی اقبال کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ شعر چلے بھلے جس کا بھی ہو، اس کا آخر مطلب کیا ہے۔ یہ جو مصرع ہے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، یعنی خدا کو جو ہے وہ کافر کہا، اور ایک طرح سے خود کو بھی جو ہے کافر کہا، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آئیں ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی اقتباس کا، اگر کوئی صاحب نئے ہوں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں، شکریہ۔ تو مکمل شعر اس طرح سے ہے: توحید ہستی ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات کہ آیا کہ یہ شعر واقعی اقبال کا ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ محققین کے نزدیک یہ شعر اقبال کا نہیں ہے۔ محققین کے نزدیک اقبال کا یہ شعر کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اقبال سے منسوب جو کلیات اقبال شائع ہوتے ہیں، اور جو یقیناً اقبال ہی کا کلام ہے، تو اس کلیات کے اندر یہ شعر جو ہے یہ موجود نہیں ہے، کیونکہ کلیات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شاعر کے تمام اشعار جو ہیں، یہ لفظ کل سے نکلتا ہے یعنی تمام، کہ آپ کسی شاعر کے تمام تر اشعار جو ہیں کسی ایک کتاب میں اکٹھے کر دیں۔ تو چونکہ اقبال کی جتنی کتابیں ہیں شاعری کی، وہ سب کی سب کلیات اقبال میں جو ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں، تو ان کلیات کے اندر شامل کسی بھی کتاب میں یہ شعر نہیں ہے۔ تو اس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے۔ دوسری ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات کسی شاعر کا جو کلام ہوتا ہے وہ کسی رسالے میں، جریدے میں، اخبار میں اس طرح سے دائیں بائیں جو ہے چھپا ہوا مل جاتا ہے، یا اسی طرح سے کسی شاعر کا کلام جو ہے ان شاعر کی طرف سے لکھے گئے اپنے احباب کو خطوط میں مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تحقیق یہ کہتی ہے، محققین یہی کہتے ہیں کہ یہ شعر نہ تو اقبال کے کسی خط میں ہمیں ملتا ہے، نہ ہی اقبال کے نام سے شائع یا ان کی طرف منسوب کسی دیوان، کسی جریدے یا کسی رسالے میں کے اندر جو ہے یہ شعر ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ شعر جو ہے بالآخر یہ طے پاتا ہے اس شعر کے بارے میں کہ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے۔ اب رہ گئی دوسری بات کہ چلے یہ تو ثابت ہوا، یا یوں سمجھ لیں کہ اہل علم کا اس پر تو اتفاق ہوا کہ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، تو جس کا بھی یہ شعر ہے آخر اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ تو آئیں ذرا اس کا مطلب سمجھ لیں۔ توحید ہستی ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، یعنی ہم ہستی کی، اس کائنات کی توحید ہیں، یعنی توحید کے علمبردار ہیں۔ یہاں یوں سمجھ لیں آپ کہ توحید سے پہلے ایک لفظ جو ہے آپ کو محذوف ماننا پڑے گا، یعنی علمبردار توحید ہستی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے پیغام رسان ہیں، یعنی اس کائنات کے اندر ہم توحید کے علمبردار ہیں، ہم توحید کا پیغام لے کر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں توحید کی مشعل ہے۔ واحد خدا ہمارا، اور یہ کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا مصرع: ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، کیونکہ سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کسی بھی لفظ کے، یاد رکھیے گا، دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر الگ سے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے، اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو نیچے سکرول ڈاؤن کر کے وہ کہیں نہ کہیں اس کو مل جائے گی۔ لغوی معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو از روئے لغت ہوتے ہیں، یعنی لغت کے اندر وہ معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں کہ وہ معنی سنتے ہی ہمارے ذہن میں کوئی خاص فرقہ، کوئی خاص شخص، کوئی خاص چیز جو ہے وہ آ جائے، یعنی وہ معنی جو ہے پھر اس کی تعبیر کے لیے مخصوص ہو جائیں۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اسلام ہے،
اب ایک اسلام کے لغوی معنی ہے، دوسرے اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہے فرما برداری ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس حوالے سے ہر جو مذہب دنیا میں جو بھی اللہ نے سچا مذہب بھیجا وہ ایک طرح سے اسلام تھا، ٹھیک، اور اس کے ماننے والے جو تھے وہ اپنے زمانے میں مسلمان تھے، یعنی وہ اس کے فرما بردار تھے، ٹھیک۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ جل شانہ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہی لغوی معنی جو تھے وہ ہمارے لیے اصطلاحی بنا دیے گئے۔ ہمارا نام ہی اللہ نے جو ہے وہ مسلمان رکھ دیا، ٹھیک، ہمارے مذہب کا نام ہی اللہ نے اسلام رکھ دیا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آیا هو سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہیں جو ہے سماکم المسلمین، تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا۔ الغرض کسی بھی لفظ کے دو معنی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک لغوی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا لفظ کافر کے بھی دو معنی ہیں، ایک اس کے لغوی ہیں، ایک اس کے اصطلاحی ہیں۔ لغوی معنی یہ ہے کہ انکار کرنے والا، ٹھیک، یعنی ایک آدمی کسی بھی چیز کا انکار کرے، جس طرح سے منکر ہوتا ہے اسی طرح سے کافر بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ دوسرے معنی اس کے اصطلاحی ہیں۔ اصطلاحی طور پر کافر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دین اسلام کو نہ مانتا ہو، جو توحید کا منکر ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، ٹھیک۔ اب آتے ہیں ہم اس مصرے کی تفہیم کی طرف۔ تو مصرع کیا ہے؟ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ جو پہلا ہم کافروں آیا ہے یہاں اصطلاحی معنی ہے، اور یہ جو دوسرا کافر آیا ہے یہ جو ہے یہ لغوی معنی ہے۔ ہم کافروں کے کافر، یعنی جو کافر ہیں، ٹھیک، جو کہ اصطلاحی طور پر کافر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے بت پرست ہوں، چاہے اور کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، جو بھی یعنی کہ اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سب کے سب ظاہر ہے کافر ہیں۔ تو ہم کافروں کے کافر، تو جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، ٹھیک، ہم سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی دوسرا کافر جو ہے یہ لغوی معنی میں ہے۔ ہم سب کا انکار کرتے ہیں، سب کی تردید کرتے ہیں، سب کو رد کرتے ہیں۔ کافر خدا ہمارا، یہ جو یہاں کہا گیا کافر، یہ بھی لغوی معنی میں ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی ہم بھی جو مذاہب باطلہ ہیں ہم بھی ان کی تردید کرتے ہیں، ہم بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ کافر خدا ہمارا، اور ہمارا رب جو ہے وہ بھی جو ہے تمام مذاہب باطلہ جو ہیں، تمام مذہب مشرکہ جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہمارا اللہ بھی جو ہے ان کی فلسفی کی، ان کے برحق ہونے کی تردید کرتا ہے، ان کے برحق ہونے کا انکار کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اب آپ کو امید ہے کہ یہ شعر جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور نیز یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اقبال کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اب ایک تیسری بات بھی یاد رکھیے گا اس شعر کے حوالے سے، اہل علم جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک خاص بات کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ ایک عربی کی ضرب المثل ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، یہ ایک ضرب المثل ہے، اور شاید یہ جو ہے حدیث بھی ہو، اس کی اس وقت سر دست مجھے تحقیق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے ساتھ کلام ان کی عقل کے مطابق کرو، یعنی ہمیشہ آپ جو بھی گفتگو کریں وہ اپنے مخاطب کی جو علمی سطح ہے، جو اس کی تفہیمی سطح ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کریں، ٹھیک۔ تو یہ چونکہ ایک ایسا شعر ہے کہ اس سے بڑی غلط فہمی کا امکان ہوتا ہے۔ ایک شخص سن کر ہی جو ہے بہت یوں سمجھنے کے چکرا جاتا ہے کہ اللہ کو کافر خدا ہمارا، خدا کو کافر کہا جا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے اس شعر کو اہل علم حضرات کی یہ رائے ہے، ان کا یہ مشورہ ہے کہ اس شعر کو کبھی بھی عوام کے اندر جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس شعر کو ہمیشہ اگر پڑھنا چاہیں آپ یا ڈسکس کرنا چاہیں آپ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کریں کہ جو اہل علم ہوں، جو صاحب علم ہوں، جو الفاظ کی لغوی و اصطلاحی جو ایک تفریق ہے اس کو سمجھتے ہوں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس میری نشست میں ایک بڑی ہی اہم شعر کہہ لیں آپ اس کو، اس حوالے سے کہ اپنے منسوب ہونے کے حوالے سے، اور نیز یہ کہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک بڑے ہی اہم شعر کی جو ہے آپ کے سامنے دونوں پہلوؤں سے جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ تشریح و توضیح پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی التماس کے حوالے فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔